والد تھا وہاں کا خزانچی مدرسے کا، اس نے کہا جی ان کشمیریوں کو نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ یہ کھانا بہت کھاتے ہیں اور بعد میں بھاگ جاتے ہیں، اچھا، اس لیے ان کو نکال دو۔ تو وہ خزانچی صاحب دوسرے دن آئے داخلے کے بعد؟ دوسرے دن آیا، وہ وہاں رہتا نہیں تھا مدرسے میں، وہ مولوی بھی نہیں تھا وہ۔ اچھا، وہ گاؤں میں موتمین صاحب بھی گاؤں کے تھے وہ بھی، لیکن موتمین صاحب بڑے دیندار آدمی تھے، عالم نہیں تھے۔ اچھا، خیر ہم خط لکھ رہے تھے گھر کہ بھئی خط ہمارے جلدی پہنچیں، وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ ہوتے تھے اس وقت کہ بھئی یہ پہنچ جائیں تاکہ گھر والوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ چونکہ وہ خط آرمی کو دکھانا ضروری تھا، آرمی کو دکھانا کہ یہ ضروری خط آ گیا، وہ وہاں وہ فلاں پہنچ جگہ گئے، پہنچ گئے۔ ٹھیک، اس طرح سے خط لکھ لکھتے مولوی صاحب ہی کو یہ پتہ چلا کہ بھئی ادھر سے ہمارا ہمیں نکالنے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا خط لکھتے ہو بھائی، ہمیں تو انہوں نے نکال دیا۔ پھر پریشانی کھڑی ہوگی۔ بہت پریشانی ہوئی، اب کیا کریں گے؟ کچھ ان کی آپس میں مشورہ ہوا، اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہ ہمارا داخلہ ہو ہی گیا، رک رحم گیا، آ گیا ان کو، انہوں نے داخل کر رحم آ گیا کچھ ان کو، اچھا، اللہ نے دل میں ڈال دیا کچھ۔ ماشاء اللہ۔ خیر روکے، ہم نے وہ خط وغیرہ لکھے، وہ گھر بھیج دیے۔ اور پھر جو مولوی صاحب کے بڑے بھائی حاجی عبداللہ جو صاحب ہوتے تھے، انہوں نے لے کر وہ آرمی کو دکھائے خط وغیرہ، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ تو تیوڑا میں ہم نے تقریباً 1 سال نکالا۔ مولوی ولی محمد خان صاحب واپس آ گئے تھے، ان کو گھر والے لے آئے تھے جا کے، ان کا تایا صاحب، اچھا، انہوں نے رہنے نہیں دیا وہاں۔ تو وہاں مولوی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح ایک استاد طلباء کی نگرانی کرتا ہے، اس طرح ہم ساتھیوں کی نگرانی کرتے تھے پڑھنے کے ٹائم پر۔ رات جو تکرار ہوتی تھی دن کو پڑھا ہوئے سبق کی، وہ مولوی صاحب کرواتے تھے ہمیں۔ یہی ان میں استعداد اچھی تھی اس وقت، تو بڑی دیر تک بٹھا رکھتے تھے، یاد کرو یاد کرو بھائی۔ اس تو طرح پوری سرپرستی بھی کی انہوں نے، پورا خیال بھی رکھا ساتھیوں کا۔ جس طرح استاد نگرانی کرتا ہے نا طلباء کی، اچھا، اس طرح سے یہ ہماری ساتھیوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اچھا، ہاں کہ بھئی گھر سے بھی آگے ہو، وقت ضائع نہیں کرنا، کچھ پلے پڑنا چاہیے۔ شروع میں جو کھانا دیتے تھے ہمیں، وہ چائے وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ اچھا، 2 ٹائم کھانا ملتا تھا، ایک تقریباً کوئی 10 بجے کے ارد گرد، ایک عصر کے بعد۔ چھوٹے چھوٹے 2 وہ پھلکے ہوتے تھے وہ، اور 1 چمچی دال کے، بس یہی کھانا تھا ہمارا۔ شروع میں تو بھوک لگتی رہی مگر برداشت کر لیا، بعد میں ہل مل گئے تھے، بعد میں عادی ہو گئے تھے، پھر اس پہ گزارا ہوتا رہا۔ سال بار تو میں بھی ادھر ہی رہا۔ ہم نے شروع میں وہاں فارسی میں داخلہ ہوا تھا، ہم سے اگلے سال کچھ ساتھی 3 ساتھی آڑی بوٹا کے گئے ہوئے تھے۔ ایک مولوی حسین احمد صاحب جی، تھے، وہ جو جامعہ قاسم العلوم کے محتمین تھے، قاسم اللہ کے محتمین تھے وہ، ہاں جی، وہ بھی ان اسی کا تیوڑے انتقال ہو مدرسے گیا، میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اگلے سال گئے تھے یہ تینوں۔ ٹھیک، 2 اور ساتھی تھے ان کے، ایک میر محمد صاحب، ایک خادم حسین تھا۔ خادم حسین اور میر محمد وہ کچھ اپنا امتحان میں رہ گئے، نہیں نکل سکے، تو حسین احمد صاحب جو تھے وہ ذہین تھے، تو ان کو عربی میں داخلہ مل گیا اگلے سال۔ وہ 2 لڑکے ہمارے ساتھ پھر فارسی میں، تو اس میں تحسیر المبتدی پڑھی، حمد باری پڑھی۔ مولوی صاحب نے اتنی رٹائی ہمیں کہ حافظ بن گیا ہم اس کے، منٹوں میں پڑھ کے پوری کر دیتے تھے اس کو۔ اب بھی کچھ یاد ہوگی میرا خیال ہے اس وقت بھی۔ تو اس کے بعد فارسی کی پہلی، دوسری، کریمہ، 15واں، اور یہ 2 سالہ نصاب ہے اصل میں، جو 1 سال میں پورا کر لیا آپ نے۔ 1 سال میں، لیکن پیٹ نہیں بھرتا تھا ہمارا، جتنا بھی سبق استاد دیتا تھا ہم کہتے تھے کہ اور پڑھاؤ، اور پڑھا۔ ہاں ایک دن ایسا ہی ہوا۔ آج کل تو ایسا ہوتا نہیں، آج کل تو طلبہ جو سوچتے ہیں کہ بھائی جتنا کم پڑھایا جائے، لیکن اس وقت ماشاءاللہ بہت ساری خیر سہولت کا ہے۔ زمانہ تھا اور علم کی قدر بھی تھی، اور آپ جن حالات میں گئے، کیونکہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے 2 سالہ نصاب 1 سال میں مکمل کیا تھا۔ جی آج بہت سہولت ہے، آج کھانے کی سہولت ہے، رہنے کی سہولت ہے، سب طرح سے یہاں سہولت ہے۔ اچھا مولانا، یہ تو آپ نے حالات بیان کیے، چلیے یہ تو بہت آپ نے بتایا جو
جدوجہد آپ نے کی، مشکلات آئیں، مصائب آئے، پھر چلیے، پھر ہم آ جاتے ہیں اب ضیاء العلوم کے قیام 1974 پر آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ضیاء العلوم قائم ہوا. اس وقت پونچھ کے حالات کیسے تھے؟ یعنی 47 میں جو پونچھ اجڑا تھا، اس کے بعد 74 میں ایک ویران مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے. اس وقت تو آپ ماشاءاللہ غالب مجھے لگتا ہے اس وقت تو عمر آپ کی 20 سال سے اوپر کی ہوگی، 25 سال. اس وقت کا پونچھ کا نقشہ آپ کیسے کھینچیں گے؟ کیا حالات تھے پونچھ کے، علمی، سماجی، معاشی، کیا حالات تھے؟ عمر کا پوچھتے ہیں آپ تو عمر کی بات یہ تھی کہ ہم تینوں کو کسی کو بھی داڑھی مونچھ وہاں نہیں تھی مدرسے میں. اچھا، جب داخل ہوئے واپس آئے تو پھر ہمیں یہ ریش و برود نکلی ہیں تھوڑی تھوڑی. تو مولوی صاحب کے دل میں وہ بات تھی کہ میں اپنے علاقے میں جا کے کام کروں گا. باغوں والی میں مولوی صاحب نے داخلہ لیا. وہاں سے ایک خط بھی آیا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا میرے خیال اس کا میں تذکرہ نہ کروں، لیکن ایک بات ضرور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولوی صاحب نے مجھے خط لکھا وہاں سے کہ میرا داخلہ باغوں والی میں ہوا ہے، یہاں تعلیم اچھی ہے اور میں تعلیم حاصل کی. وہاں سے پھر خادم العلوم جو بہت بڑا ادارہ ہے آج کے دور میں، آج کے وقت میں یو پی کے بڑے اور معیاری اداروں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، مدرسہ خادم العلوم باغوں والی. تو پھر والد صاحب باغوں والی چلے گئے تیوڑے کے بعد؟ جی دوسرے سال. اچھا ٹھیک. تو اس کے بعد پھر دیوبند اس گئے؟ کے بعد پھر یہ دیوبند گئے، وہاں ٹھیک. سے فراغت ہوئی ان کی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ملازمت اختیار کر لی میل کھیڑلا میں. ہاں، وہاں محتم میوات صاحب ہوتے میں، تھے، مولانا قاسم. بھرت پور میوات میں. جی مولانا قاسم صاحب ہوتے تھے. وہاں 5 سال پڑھایا. وہاں پڑھاتے رہے اور معقول تنخواہ لیتے تھے وہاں. اتنی تنخواہ آج شاید جتنی استادوں کی ہوگی اس وقت مولوی صاحب کی وہاں تنخواہ تھی. لیکن آپ کی جو وہ تڑپ تھی، وہ ایک بات جو انہوں نے کی تھی کہ بھئی میں اپنے علاقے میں جا کے دین کی خدمت کروں گا، وہ ان کو چین نہیں وہ لینے جملہ جو دیتے انہوں نے راجوری میں کہا تھا جی، کہ مجھے واپس آ کر کام کرنا ہے، اس پہ پختگی تھے رہی ہے. اللہ نے کامیاب بھی کیا. بار بار اصرار کیا انہوں نے کہ بھئی ہمیں بھیج دو، تو محتم صاحب انکار کرتے رہے. بہرحال یہاں کے حالات ناگفتہ بے تھے. یہاں پہ مدرسہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. میں آپ کو بتاؤں یہاں کے حالات بڑے، رسم و رواج اتنے تھے جن کو ہم دین سمجھے ہوئے تھے، اصل میں تھی وہ بے دینی. اور یہاں علماء بھی تھے جو لاہور سے کہیں پہلے 1947 سے پہلے پڑھے ہوئے، کچھ دیوبند سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے تھے، کوئی پنجاب سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن رسم و رواج کا اتنا دباؤ تھا کہ وہ گویا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے مطلب تھے. وہ حق بات کہنے کی جرت نہیں کر سکے. میں اگر آپ ٹائم دیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. جی جی جی. ہمارے ایک عالم دین ہیں، آج بھی موجود ہیں وہ، اور بڑے اچھے عالم اور متقی پرہیزگار، بڑے علم والے. میں اور پیر ایوب شاہ صاحب آئے پونچھ جمعہ پڑھنے کے لیے. تو ان مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا بازار والی مسجد میں، جامع مسجد میں. نماز کے بعد پیر صاحب کہنے لگے کہ بھئی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھ کے چلتے ہیں. نماز کے بعد فارغ ہو کر مولوی صاحب فارغ ہو کر بیٹھے تھے، کچھ اپنے وظیفہ کر رہے تھے. تو ہم جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے. مولوی صاحب نے کنکھیوں سے دیکھا کہ یہ 2 آدمی میرے پیچھے بیٹھے ہیں، باقی سب لوگ نکل گئے ہیں، کوئی بات ہے. جمعہ آپ نے وہیں پڑھا جامع مسجد؟ جماعت کے بعد ٹھیک. نماز فارغ ہو گئی تھی. اس وقت تو جمعہ صرف وہیں ہوتا تھا. جی ہاں. یہاں بھی ہوتا تھا. اچھا، بگیالہ مسجد میں ہوتا تھا. بگیالہ مسجد میں ہوتا تھا، لیکن وہ 7-8 نمازی ہوتے تھے. ویران سی تھی مطلب. ہاں، فاضلی صاحب ایک پرنسپل ہوتے تھے، وہ یہاں نماز پڑھاتے ہوتے تھے. پھر وہ روئے بھی، انہوں نے دعا بھی کی تھی. بہرحال وہ لمبی بات ہے، میں آپ سے اس وقت نہیں عرض کر سکتا. انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک انٹرویو ہوگا، جی تفصیلی حالات اس وقت ضرور انشاءاللہ. یہ جو واقعات ہیں، جن واقعات کا تعلق بانی جامعہ سے ہے، جامعہ کے پہلے سے حالات کا، اس پر انشاءاللہ تعالی مستقل گفتگو آپ سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. چلو. بہرحال وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے دیکھا کہ بھئی یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے مجھ سے. تو انہوں نے وہ مراقبے میں ہو گئے، کافی دیر بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں گئے.
انہوں نے سوچا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ایک دم جیسے کرنٹ لگتا ہے اس طرح کھڑے ہوئے تو ہماری طرف پیٹھ کر کے دروازے سے باہر۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھئی آؤ چلتے ہیں ان کے پیچھے، چلو بازار میں پوچھیں گے۔ اب بازار میں پہنچے جب ادھر سیدھے ہوئے ادھر آنے کے لیے، تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ تو پیچھا نہیں۔ پیر ایوب شاہ صاحب کہنے لگے جی ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے مولوی صاحب۔ انہوں نے جواب کچھ نہیں دیا تو دوڑ کے 2 آدمی پکڑ لیے، ایک اس بازو سے ایک اس بازو سے، بیچ میں چلنے لگے۔ یہاں ایک قاضی صاحب کا، جہاں بیگ صاحب کا ہوٹل ہے، یہاں تک ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا مولوی صاحب نے۔ یہاں سے ایک راستہ اوپر بغیا عالم مسجد کی طرف آتا تھا، ایک نیچے گلی واپس جاتی ہے، تو ایک سیدھا راستہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہیں یہ ادھر ادھر دفاع ہو جائیں گے تو چلو میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو مولوی صاحب نے گلی کی طرف نیچے اس اہل حدیثوں کی مسجد کی طرف رخ کر لیا، ان آدمیوں کا ہاتھ چھوڑ کے۔ پیر صاحب نے یہاں سے پکڑ لیا، وہ دلیر آدمی تھے، میں تو بات نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگے جی ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بتایا کہ یہ ہم ختم پڑھتے ہیں، فلاں رسم و رواج ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں۔ مولوی صاحب نے تھوڑی دیر سوچ کے کہا اچھا اس سے پہلے کیا کرتے تھے تم؟ پیر صاحب نے کہا جی ہم اس سے پہلے تو سب کچھ وہی کچھ کرتے ہیں، پڑھتے بھی تھے اسی طرح سے، جو کیسے کرتے رہے وہی کرتے رہو۔ یعنی اتنی جرت ان کو نہیں آئی کہ وہ ہمیں کچھ بتاتے، اتنے حالات سنگین تھے، لوگ جینے نہیں دیتے تھے بیچارے مولویوں کو۔ ان حالات میں مولوی صاحب نے یہاں مدرسہ قائم کیا، یہاں تک کہ جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا خواجہ عبداللہ جی صاحب کا، تو وہاں آپ نے جنازہ پڑھوایا، اور جنازے کے بعد کہنے لگے جی اپنے گھر پہ ہم اگر سنت کو لاگو نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ تو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی مولوی صاحب نے، اور کہہ دیا لوگوں سے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے، اس کے بعد قبرستان پہ چل کے دعا مانگیں گے۔ چونکہ سنت عمل یہی ہے کہ دعا جو ہے وہ قبرستان پہ مانگی جاتی ہے، تو اس لیے وہاں انہوں نے، اور غالباً یہ اس وقت پہلا واقعہ تھا جب کسی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی گئی، پہلا مسنون عمل کے مطابق ہمارے گاؤں میں پہلی بات تھی یہ، باقی کہیں ہو تو میں کہتا نہیں، لیکن میرا خیال ہے پورے پونچھ میں یہ حالات تھے۔ اور وہ لوگ جو تھے بڑے عقیدت مند تو تھے ہی آپ ان کے پورے خاندان کے، مگر ناراض ہو کے سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ جنازے کو دفن کرنے کے لیے ہم تھوڑے سے آدمی بچ گئے جنہوں نے جنازہ دفن کیا جا کے، ناراض ہو گئے لوگ۔ ان حالات میں پھر مولوی صاحب نے وہاں جلسے بھی کیے، گاؤں گاؤں گئے، وہاں جا کے لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو یہاں آنے کے لیے حالات نہیں تھے ٹھیک، جگہ تھی نہیں، تو مولوی صاحب نے، مولوی قمر الدین صاحب ہوتے تھے، ان کو پہلے یہاں بھیجا۔ وہ پہلے سال یہاں آئے، تھوڑے سے بچے تھے، ان کو لے کر یہاں ایک کچا سا ہوتے تھے ٹارا جیسا، اس کے اندر وہ رہتے تھے۔ کوئی نظم و نسق تو اتنا تھا نہیں تھا، مسجد کا ٹین جو تھا وہ گل سڑ چکا تھا، پانی آتا تھا اندر، اوپر سے سانپ گرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی 2-4 آدمی، وہی کوئی ملازم وغیرہ جو ہوتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، یا کوئی اسپتال کی طرف سے آنے والا، پنجگانہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ یہاں حالت یہ تھی کہ شروع میں جب فاضلی صاحب بھی یہاں نہیں تھے، بابو ضیاء الدین سمنانی بھی نہیں تھا، تو یہاں اندر لوگوں نے جانور باندھے ہوئے تھے مسجد میں، یہ حالت تھی۔ ہر بہرحال مولوی قمر الدین صاحب نے 1 سال نکالا، دوسرے سال بھی مولوی صاحب بڑی مشکل سے ان سے اجازت لے کر آئے۔ انہیں اجازت اس لیے نہیں ملتی تھی کہ انہوں نے مدرسے کا نظم و نسق سنبھال لیا تھا وہاں پہ، تو وہ اپنے لیے سہولت سمجھتے تھے محتمی صاحب وہاں سے، اس لیے وہ آنے نہیں دیتے تھے۔ بہرحال اچھی خاصی تنخواہ معقول لیتے ہوئے مولوی صاحب یہاں آ گئے۔ یہاں انہوں نے 2 سال جو نکالے وہ بڑی پریشانی کی حالت میں، تنخواہ کا کوئی معقول انتظام تو تھا نہیں، تو آمدنی ایسی کوئی تھی نہیں، محنت تو کرتے رہے، گھر سے کھانا منگاتے تھے، غلہ، چاول۔ شروع میں سنا کئی سال بغیر کسی لگ بھگ کوئی میرا خیال ہے کہ 2 سال، مجھے ایسا اندازہ ہے کہ نہ تو تنخواہ لیتے تھے اور نہ ہی گھر سے منگاتے تھے چاول اور آٹا۔ مولوی صاحب کے بڑے بھائی
ख्वाजा अहमद साहब थे, वो लेकर आ रहे थे ऊपर से कोई गला चावल और आटा, तो उनके साथ कोई आधा मैंने उठा लिया, तो आधा उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। मौलवी साहब घर से गला मंगाते रहे, 2 साल तक इन्होंने इसी तरह खिदमत की है मेरे अंदाजे में। उसके बाद फिर पता नहीं कुछ कम बेश तनख्वाह हो गई होगी। तो यहाँ के लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ देवबंदियों का कोई इदारा कायम हो, वो नहीं चाहते थे, बल्कि यहाँ प्रेसिडेंट होते थे औकाफ के। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, चलो हम ठीक है, ठीक है, तारीख के हिस्सा जो चीज़ें हैं ठीक है। अच्छा, बहरहाल यहाँ कोई आमदनी थी नहीं, तो चंदा भी लोग नहीं देते थे यहाँ से। तो फिर मौलवी साहब ने मेहनत की, चंदा लाते रहे। उसके बाद फिर अल्लाह ने किया, आज ये इदारा फला फूला हुआ है। तो इस वक्त अच्छा निज़ाम चल रहा आप है। उससे इंशाल्लाह दोबारा हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप 5 मिनट में क्या तबसरा करेंगे 50 सालों में ज़िया-उल-उलूम ने कौम को क्या दिया? चूँकि ज़िया-उल-उलूम ने बच्चों का मदरसा कायम किया, बच्चियों का मदरसा कायम किया, असरी तालीम का इदारा कायम किया, फिर बच्चियों के लिए असरी उलूम का इदारा कायम किया, फिर यहाँ मकातिब और मसाजिद, और फिर जो यहाँ भाईचारगी का माहौल है, फिर जो मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब का जो मुअतदिल मिजाज रहा, कभी उन्होंने गाली गलौज नहीं की, कभी उन्होंने कोई नफ़रत पर मबनी तकारीर नहीं की, कभी कोई असबियत या मसले की मुनाफरत की बात नहीं की। तो जो आज आप देख रहे हैं एक माहौल बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस, अब बहुत से मदारिस हो चुके हैं, मकातिब मसाजिद तालीमी इदारे कायम हो चुके हैं। तो 50 साला इस सफ़र को आज जब आप देखते हैं पीछे मुड़ के, 1974 या 1962 की बात आप करते हैं, चूँकि आप का मुताला बहुत वसी है और माशाल्लाह तजर्बा बहुत वसी है और बहुत ही शऊर रखते हैं आप बहुत से मामलात में। तो मुझे आप 50 साला सफ़र को ज़िया-उल-उलूम ने तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर, अदबी तौर पर क्या तब्दीली लाई है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, खड़ा पाते हैं? जी, बात असल में ये है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए, पूंछ में, हमारे गांव में भी थे, बड़े नाम के लोग गुज़रे हैं और काम के लोग गुज़रे हैं, मगर उनकी जितनी भी काबिलियत, इस्तेदाद, जो कुछ भी उनके पास था, वो अपने साथ लेकर दुनिया से चले गए। मैं तो सिर्फ़ एक जुमला कहूँगा, आपको शायद अच्छा लगे या ना। मौलवी ग़ुलाम कादिर साहब ने अहले पुंछ को बिलखुसूस वो चीज़ दी जो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। वो विरासत मौलवी साहब ने आके तकसीम की है हमारे अंदर। आपको ये बात अच्छी लगे या न लगे, असल बात यह है कि फ़िरका वारियत के माहौल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका मुराद और मतलब गलत समझा जाता है, और जिसको हमारे माहौल में फिर वो देखिए जी वो तो नबूवत का दावा हो गया। तो खैर चूँकि उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, मैंने विरासत की बात की है मैंने। लेकिन कई बार क्या होता है मौलाना, आपने जुमला जो कहा इस पर मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ इसलिए कहता हूँ कि हमारे पुंछ में बात का पतंगड़ बना दिया जाता है, और फिर लोगों को बहकाने के लिए छोटी सी बात को गलत पेश करके देखिए जी गुस्ताखी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर ये सिलसिला तो बहुत पुराना है, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया उस ज़ुमरे में मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब ने यहाँ आकर एक मदरसे का क़याम किया और इल्म दीन की बुनियाद रखी, और फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर एक फ़िज़ा बनी और बाकी मदारिस भी। उसके बाद आज पुंछ में जगह जगह मस्जिदें हैं, अज़ानों की आवाज़ आ रही है, जबकि थोड़ी सी मस्जिदें थी, मैं गिन कर बता सकता हूँ उनके नाम, लेकिन बहरहाल टाइम नहीं है। तो आज जगह जगह मदरसे हैं। आज तहसील मेंढर में भी मदरसे हैं, मंडी में भी हैं, सुरनकोट में भी हैं, पुंछ में भी हैं, और कोई भी इब्तदाई काम जो हुआ है वो ज़िया-उल-उलूम से शुरू हुआ है। मसलन बच्चियों की तालीम की इब्तदा यहाँ हुई, बच्चों की तालीम की यहाँ से शुरू इब्तदा हुई। उसके बाद रिफाई काम जो थे वो यहाँ से शुरू हुए।
जमातों का सिलसिला हमें कोई पता नहीं था, वो ज़ियाउल-उलूम ने शुरू किया। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे काम इस वक्त। एक ज़माना ऐसा था, मैं आपको अर्ज़ करूं, कि यहाँ किसी को कतबा लिखना नहीं आता था, सिपाहनामा लिखना नहीं आता था। चौधरी बद्रीनाथ से सिपाहनामा लिखाया जाता था। कोई कतबा लिखना होता था तो दीनानाथ रफ़ीक के पास जाते थे, पुरानी पहुंच से। अच्छा। आज हालात आप देखते हैं बिल्कुल जैसे ख्वाब कोई देख रहा है, कि मैं तो ये कहूँगा कि ज़ियाउल-उलूम को एक अल्लाह ने इत्तेहादी कुव्वत अता फरमाई है। बहुत सारे काम की इब्तिदा नक्श अव्वल की हैसियत रखता है ज़ियाउल-उलूम। तो तफसील में जाएंगे तो शायद बात लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज की बात यही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे कुछ बातें और करेंगे, क्योंकि आपने पूरा सफ़र वालिद साहब को देखते हुए गुजारा है, ज़ियाउल-उलूम को देखते हुए गुजारा है, और दूसरी नशिस्त में इंशाल्लाह कुछ ऐसी बातें यादें जो आपके ज़हन में रही होंगी, क्योंकि हमारा आगाज़ था और ये आगाज़ हमने आपसे किया, इसलिए कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वालिद साहब का, मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब का बचपन देखा, गाँव देहात की ज़िंदगी देखी, लड़कपन देखा, फिर साथ सफ़र किया, फिर यहाँ से यूपी तक गए, फिर आपने ये 50 साल सफ़र देखा, फिर उस गुर्बत, उस पसमानदगी, उस जहालत से निकलते हुए भी अपने आप को और पूरे इस माहौल को देखा। तो बहुत बेहतरीन मालूमात आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया।